الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستوں اور بھائی اور سامعین حضرات، آج سبق نمبر 9 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبق نمبر 9 میں پہلی بات آیت کریمہ قرآن کریم کی علم غیب کے حوالے سے ہے کہ 5 باتوں کا علم اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ ان 5 باتوں کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ان 5 بنیادی چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْث، بارش نازل فرماتے اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ اور نمبر 5 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ ان 5 باتوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، جیسے مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان حدیث جبریل میں آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کیا گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 سوالات کیے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں ایک سوال یہ تھا اخبرنی عن الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال ہی کیا اخبرنی عن الایمان، نمبر 2 اخبرنی عن الاسلام، نمبر 3 اخبرنی عن الاحسان، پھر نمبر 4 اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے بتا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت کا علم جیسے مسئول کو نہیں ہے اسی طرح سائل کو بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 5واں سوال اس کے علامات کے حوالے سے کیا تھا۔ لہٰذا قیامت کا علم صرف و صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْث، اور بارش اللہ ہی نازل کرتا ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے۔ باقی رہی بارش کو آلات سے معلوم کرنا کہ بارش کب آئے گی، تو لہٰذا آلات اسباب ہے، اور اسباب کے بغیر کوئی معلوم کر لے تو اسے علم غیب کہتے ہیں، اور اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسباب کے بغیر، اس آلات کے بغیر بھی بادل آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے رحم میں کیا ہے، اس کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسباب کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرنا، اسے علم غیب نہیں کہتے، بلکہ یہ تو اسباب کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ علم غیب تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اسباب کے بغیر معلوم ہو، لہٰذا یہ تو آپ نے سبب کے ذریعے معلوم کیا ہے۔ اس طرح تو بوڑھی عورتیں بھی جانتی ہے کہ یہ اس عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کچھ علامات ایسے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جانتی ہے، پہچانتی ہے کہ آپ کے پیٹ پر یہ جو آپ کی یہ علامات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے، یہ جو علامات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں یہ لڑکی ہے۔ لہٰذا بارش اللہ ہی نازل کرتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اس کا علم بھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور کل کس زمین پر میں مروں گا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ان کو مدینہ منورہ سے بہت زیادہ پیار تھا اور محبت تھی، لہٰذا
خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میں اس خوف سے مدینہ سے باہر نہیں جاتا کہ کہیں مجھے مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، لہٰذا مجھے آپ بتا دیجئے کہ میری زندگی کا وقت کتنا ہے تاکہ میں اپنی ضرورت کی اشیاء خرید سکوں باہر جا کر، مدینہ سے باہر جا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تشبیہ استراحت کا اشارہ فرمایا، پھر خواب ختم ہو گیا۔ علماء فرماتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو سوچ رہے تھے کہ اس 5 کا کیا مطلب ہے، 5 دن ہے، 5 ہفتے ہے، 5 مہینے، 5 سال ہے، 5 گھنٹے ہے، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے شاگرد کو بھیجا اور کہا کہ میرا نام نہ لو۔ پہلی بات تو یہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود صاحب مذہب، مجتہد، عالم ہے اور اپنے فن میں ماہر ہے، اور اس کے باوجود وہ دوسرے فن کے ماہر کے پاس اپنے شاگرد کو بھیج رہے۔ ہر فن میں ماہر فن پر اعتماد کرنا ضروری ہے، اور خوابوں کی تعبیر میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس لیے بھیجا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے ماہر ہے، لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے، تو فرمایا کہ نام بتانے سے منع کیا ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں تو پھر ہر کسی کو بتاتے ہیں، ہر کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فقہاء مجتہدین میں سے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہیں منع کرتے ہیں کہ میرا نام نہ بتانا، لہٰذا پھر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ خواب دیکھنے والا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک بتایا۔ پھر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اس 5 سے مراد یہ 5 چیزیں ہیں جو آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس 5 چیزوں کے بارے میں کوئی اور نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 ابواب المظالم والقصاص باب لا یظلم المسلم المسلمہ۔ بخاری شریف باب لا یظلم المسلم المسلمہ، اس میں حدیث مبارک ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اتنی بڑے مجمع میں جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، قیامت تک کے تمام لوگ ہوں گے، اللہ اس دن اس انسان کی اس دن اللہ پردہ پوشی فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر ان کی پردہ پوشی کریں اور ان کے عیب دیکھ کر ہر کسی کو بیان نہ کرے بلکہ اس پر پردہ ڈالے۔ نمبر 3 عقیدہ۔ ہر چیز کا وجود اور اس کا عدم، ہر چیز کا موجود ہونا، موجود نہ ہونا، وجود کہتے ہیں موجود ہونا، عدم کہتے ہیں موجود نہ ہونا، ہر چیز کا وجود اور عدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ ہر چیز کی کیفیت، خاصیت اور اس کا اثر کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے۔ مسبب الاسباب کا مطلب یہ ہے ہر چیز کا وجود اور عدم اللہ کے اختیار میں ہے۔ نمبر 2 ہر چیز کی خاصیت، اس کی کیفیت، اس کا اثر کرنا اور نہ کرنا اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ مسبب الاسباب ہے۔ کائنات کے اسباب بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، اسی کی مخلوق ہے۔ اسباب کی سببیت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسباب بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسباب کی سببیت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کی مشیت بھی اللہ کے مشیت کے تابع ہے۔ نمبر 4 مسائل میں سے مسائل میں غسل کے فرائض اور غسل کی سنت ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی ڈالنا۔ یہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہے۔ غسل میں 9 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ دھونا،
اور نمبر 3 بدن کے جس حصے پر نجاست لگی ہے بدن کے اس حصے کو دھونا۔ نمبر 4 استنجا کرنا۔ نمبر 5 مکمل وضو کرنا۔ نمبر 6 پہلے سر پر پانی ڈالنا، چونکہ میرا دائیں جانب اس طرف ہے لیکن ویڈیو الٹ دکھا رہا ہے۔ پہلے سر پہ پانی ڈالنا، پھر دائیں جانب پہ پانی ڈالنا، پھر بائیں جانب پہ پانی ڈالنا، یہ نمبر 6 ہے۔ نمبر 7 پیدر پہ وضو کرنا، ایسا نہ ہو کہ پیدر پہ غسل کرنا۔ نمبر 7 پیدر پہ غسل کرنا، ایسا نہ ہو کہ سر خشک ہو جائے پھر ہم دائیں جانب پر پانی ڈالیں اور پھر دائیں جانب خشک ہو جائے اس کے بعد ہم بائیں جانب دھو لیں، یہ نہیں، پیدر پہ غسل کرنا۔ نمبر 8 جسم کو مل کر دھونا، یہ غسل کی سنت ہے۔ اور نمبر 9 سارا بدن 3 مرتبہ دھونا، یہ غسل کی سنت ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، مسلم شریف باب ما یقول اذا دخل المسجد میں یہ مسنون دعا ذکر کی گئی ہے کہ جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک